غزہ معاہدے کی حمایت کا مطلب امریکہ کے مڈل ایسٹ پالیسی کی منظوری نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک بار پھر سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو آنکھ دکھائی ہے۔ ایک بار پھر سے ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کو لے کر جو معاہدہ ہوا ہے اس میں شامل ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ایران کی کمزوری سمجھا جائے، اور اسی وجہ سے ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ غزہ معاہدے کی حمایت کا مطلب امریکہ کے مڈل ایسٹ پالیسی کی منظوری نہیں ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو دو ٹوک یہ پیغام دیا ہے۔ دراصل غزہ میں برسوں سے جاری خونریزی جنگ کے بعد آخرکار جنگ بندی معاہدہ سامنے آیا اور جنگ ختم ہو گئی۔ دنیا بھر میں اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن اسی موقع پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک جملے میں کہا کہ غزہ میں امن معاہدے کی حمایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی مشرق وسطی پالیسی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ بیان بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے خطے کی طاقت، نظریاتی تقسیم اور جغرافیائی سیاست کا پورا منظرنامہ چھپا ہوا ہے۔ اور ایک طرح سے اب ایک بار پھر سے ایران نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے، اس معاہدے کے ساتھ ہے، لیکن وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکا نہیں ہے۔ تو آج اسی بیان کو دراصل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس بیان کے اصل معنی، محرکات اور مضمرات کیا کچھ ہیں، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ایران کی خارجہ پالیسی ایک اصول پر قائم ہے: فلسطین کی آزادی، اسرائیل کی مخالفت اور مظلوم اقوام کی حمایت۔ یہ فارمولا دراصل ایران کا رہا ہے اور ایران اسی پر ایک طرح سے قائم رہا ہے، یعنی ایران چاہتا ہے کہ فلسطین کو آزادی ملے۔ اسرائیل کی مخالفت بڑے پیمانے پر ہمیشہ ایران کرتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مظلوم اقوام کی حمایت بھی ایران کرتا رہا ہے۔ ایران اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ اسے صہیونی حکومت کہتا ہے۔ یہ صرف ایک سفارتی طرز بیان نہیں بلکہ ایک نظریاتی موقف ہے۔ تہران کے نزدیک اسرائیل مشرق وسطی میں مغربی طاقت کی ایک غیر فطری سیاسی تعمیر ہے، اور اس کا وجود فلسطینیوں کے حقوق پر قبضے کی علامت بھی ہے۔ اسی نظریے کے تحت ایران حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو سیاسی اور اخلاقی حمایت دیتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو عباس عراقچی نے کا جو بیان ہے، اسے آپ دیکھیں کہ کیونکہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم اس معاہدے کی حمایت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تشدد کے خاتمے کی کوشش ہے۔ یعنی ایران کے نزدیک امن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امریکہ کے منصوبے کی توثیق کر رہا ہے، بلکہ یہ ایک انسانی بنیادوں پر لیا گیا قدم ہے تاکہ خونریزی رکے، انسانی امداد پہنچ سکے اور فلسطینی قیدی رہا ہو سکے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران ہر اس اقدام کی حمایت کرتا ہے جو نسل کشی کو روکے، قابض افواج کو پیچھے ہٹائے اور فلسطینی عوام کو ان کے بنیادی حقوق دلائے جا سکیں۔ اسی طرح تہران نے دوہرا پیغام دیا کہ امن کی حمایت کی ہے، مگر امریکہ یا اسرائیل کی سیاسی حکمت عملی کی کوئی حمایت اس میں شامل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران بار بار یہ وضاحت کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ جواب یہ ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطی پالیسی خاص طور پر ٹرمپ کے دور سے ایران کے خلاف دائرے کو تنگ کرنے پر مرکوز رہی ہے۔ ٹرمپ نے ایران پر سخت معاشی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ سال 2018 میں جوائنٹ JCPOA سے نکل کر ایران کو عالمی تنہائی میں ایک طرح سے دھکیل دیا گیا تھا، اور پوری دنیا میں ایک طرح سے ایران اکیلا پڑ گیا تھا، تنہا پڑ گیا تھا۔ ساتھ ہی ابراہم معاہدے کے ذریعے عرب ممالک اور اسرائیل کو قریب لایا گیا تاکہ ایران کے اثر و رسوخ کو دراصل کم کیا جا سکے۔ اس پس منظر میں اگر ایران اچانک غزہ کے امن معاہدے کی حمایت کرتا ہے تو واشنگٹن چاہے گا کہ دنیا اسے ایران کے نرم روی کے طور پر دیکھے۔ ایران نے اسی تاثر کو توڑنے کے لیے دراصل کہا ہے کہ ہم امن کے ساتھ ہیں مگر امریکہ کی پالیسیوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ یعنی عراقچی نے کہا کہ اسرائیل نے بارہا ایسے معاہدوں کی پاسداری میں ناکامی دکھائی ہے۔ یہ جملہ دراصل ماضی کی ان درجنوں کوششوں پر طنز ہے جہاں جنگ بندی تو ہوئی مگر چند ہفتوں میں ہی یہ جنگ بندی
टूट गई। और इससे पहले जिस तरह से गजा के अंदर ही देखा गया कि गजा में जंगबंदी हुई, लेकिन यह जंगबंदी ज्यादा देर तक नहीं चली और जंगबंदी खत्म हो गई और उसके बाद गजा के अंदर फिर से कत्लेआम होने लगा। साल 2014 की जंगबंदी सिर्फ 10 दिन टिकी थी। साल 2021 में भी मुआहिदा हुआ, मगर बमबारी चंद हफ्तों में दोबारा शुरू हो गई और अब साल 2025 के मुआहिदे पर भी यही खदशात दरअसल मौजूद हैं और ईरान इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और ईरान हालांकि इजराइल और अमेरिका के इस मुआहिदे पर अभी भी खदशात एक तरह से जाहिर कर रहा है। ईरान समझता है कि जंगबंदी सिर्फ तब पायदार हो सकती है जब काबिज कुव्वत अपनी पॉलिसी बदले, वरना यह महज वक्ती वक्फा है, यह मुकम्मल हल नहीं है। ईरान के लिए यह एक मुश्किल तवाजुन है। एक तरफ वो मज़ाहमत की अलामत रहना चाहता है, दूसरी तरफ वो ये भी जानता है कि बराह रास्त तसादुम उसके लिए नुकसानदेह है। इसीलिए ईरान सियासी हिमायत की लाइन पर एक तरह से चल रहा है। वो अमन की हिमायत करता है ताकि अखलाकी बरतरी बरकरार रहे, मगर वो अमेरिका या इजराइल की किसी भी मंसूबे को कबूल नहीं करता है ताकि नजरियाती तशख़्ख़ुस भी उसका एक तरह से बरकरार रहे। यही वो बारीक लकीर है जिस पर ईरानी खारजा पॉलिसी बरसों से लगातार चलती आ रही है। और आप देखिए कि ईरान के इस मौक़िफ़ का खित्ते पर बड़ा असर पड़ता है। अरब दुनिया पहले ही दो हिस्सों में बटी हुई है। वो ममालिक जो इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, इनमें मसलन यूएई, बहरीन और सऊदी अरब हैं, और दूसरे वो जो फिलिस्तीनी काज के साथ खड़े हैं, मसलन ईरान, शाम और कतर वगैरह। ईरान का ताज़ा बयान इन अरब ममालिक के लिए भी एक पैगाम है कि अगर अमन की बुनियाद इंसाफ पर नहीं तो वो देरपा नहीं रह सकती है। और ईरान चाहता है कि दुनिया इसे एक जिम्मेदार मगर उसूली रियासत के तौर पर देखे। वो दिखाना चाहता है कि वो अमन की हिमायत कर सकता है बगैर अमेरिका के दबाव में आए। यानी यहां पर एक तरह से अमेरिका ने अपना उसका जो मंसूबा है वो एक तरह से जाहिर कर दिया, उसका जो इरादा है वो एक तरह से जाहिर कर दिया, और ईरान ने फिर एक बार दो टूक ये पैगाम दिया इजराइल और ईरान को, अमेरिका को, कि वो किसी भी सुपर पावर से डरने वाला नहीं है। जहां रियासत हथियारों से ही नहीं बल्कि नजरियात पर एक तरह से असर डालती है। और यही वजह है कि तेहरान ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम तो किया, मगर साथ ही अमेरिका की पॉलिसी से फासला भी बरकरार रखा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के बयानात से यह तासुर मिले कि पॉलिसी कारगर हो रही है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि अमन का मतलब पॉलिसी की कामयाबी नहीं। इससे वाशिंगटन के लिए एक सिफारती मुश्किल भी पैदा होती है। वो अमन को अपनी कामयाबी नहीं दिखा सकता जब तक ईरान इसे खुद मुख्तार इंसानी इक़दाम कहता रहेगा। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं आप देखिए कि ईरान ने आड़े हाथों लिया है अमेरिका को भी और इजराइल को भी, और यह बिल्कुल साफ कर दिया है ईरान ने कि वो ट्रंप डील और पीस डील के साथ जरूर है, क्योंकि यह इंसानी काज के साथ जुड़ा हुआ था। एक लंबी जंगबंदी जो गजा में जंग जो चल रही थी उसे ख़त्म करने के लिए ये एक अच्छा मुआहिदा था। इस वजह से वो इस मुआहिदे के साथ है, और इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि ईरान अमेरिका या इजराइल के दबाव में है, बल्कि ईरान ने दो टूक कहा है कि वो अमेरिका और इजराइल जैसे सुपर पावर के सामने कभी भी झुकने वाला नहीं है।